السلام علیکم کلاس چیپٹر نمبر 2 ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسٹڈی کیا کرپس مشن کیا تھا۔ کرپس مشن حکومت برطانیہ نے 1942 میں سر اسٹیفورڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن برصغیر بھیجا۔ اس مشن کا مقصد کیا تھا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کر لیا جائے اور جو برصغیر کی تقسیم کی ایک تحریک چل رہی ہے اس تحریک کو ختم کر دیا جائے۔ تو جب یہ مشن سر اسٹیفورڈ کرپس لے کر برصغیر پہنچے تو وہ اس میں ناکام رہے۔ انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو اس پر متفق نہ کر سکے، اس میں ناکام رہے۔ جب وہ واپس گئے حکومت برطانیہ کی طرف، انہوں نے اس کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں دی بلکہ انہوں نے اس ناکامی کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مشن قابل قبول ہی نہیں۔ جہاں برصغیر میں 2 ڈیفرنٹ قومیں زندگی بسر کر رہی ہیں تو وہاں پر یہ نہیں تھا پاسبل کہ لوگوں کو چند نکات پر متفق کر لیا جائے، ایسا پاسبل نہیں تھا۔ تو اب اسٹوڈنٹس ہم اسٹڈی کریں گے کہ وہ جو کرپس مشن برصغیر میں آیا اس مشن کی تجاویز کیا تھی۔ فرسٹ ون ہم اسٹڈی کریں گے کہ کرپس مشن کی تجاویز کیا ہیں۔ فرسٹ ون از جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا۔ جو برصغیر ہے وہ تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی۔ جو حکومت برطانیہ ہے، برصغیر کا جو تاج ہے، مین کے برصغیر میں جو حکومت ہوگی وہ برطانیہ کے ماتحت ہوگی، لیکن برصغیر کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت دخل اندازی نہیں کرے گی۔ اب پہلی تجویز میں یہ ہو گیا کہ برصغیر کا جو تاج ہے وہ برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن برطانوی حکومت اندرونی اور بیرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ اس مشن کا سیکنڈ جو پوائنٹ تھا، سیکنڈ تجویز تھی، وہ یہ تھی کہ دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ دفاعی امور جو ہوں گے، امور خارجہ، مواصلات، ان تمام شعبوں میں جو برطانیہ ہے وہ دخل اندازی نہیں کرے گی بلکہ یہ تمام شعبے ہندوستان کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اس کا تھرڈ پوائنٹ، آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی۔ آئین سازی کرنے کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی۔ اب اس مرکزی اسمبلی کا انتخاب کیسے ہوگا؟ جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ جو مرکزی اسمبلی بنے گی آئین سازی کے لیے، اس کے ارکان کے جو اس کا انتخاب ہے وہ صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کریں گے۔ جب آئین مکمل ہو جائے گا، آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ اب آئین ساز اسمبلی جو کہ مرکزی اسمبلی ہے وہ آئین بنائے گی، اور جب آئین مکمل ہو جائے گا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے کہ ہر صوبہ اس کو دیکھے، اس پر عمل کر سکتے ہیں کیا وہ نہیں کر سکتے، کیا وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ با اختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ اس کا فورتھ پوائنٹ، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ کرپس مشن کی 4 تجاویز تھیں۔ پہلی تجویز جو تھی وہ برصغیر تاج جو ہے وہ برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت دخل اندازی نہیں کرے گی۔ دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد ہوں گے۔ ایک آئین سازی کے لیے مرکزی اسمبلی منتخب ہوگی جس کا چناؤ صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کریں گے۔ جب آئین مکمل ہو جائے گا تو اسے ہر صوبے میں توثیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبہ اس آئین کو پسند نہیں کرے گا وہ با اختیار ہوگا، اپنی مرضی کرے گا، مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنے آزاد حیثیت سے اپنے فیصلے خود کریں گے۔ اس کا فورتھ پوائنٹ یہ تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کرپس مشن کی تجاویز جو تھیں اب ان کو کیوں نہیں مانا گیا، سیاسی جماعتوں نے ان تجاویز پر کیا رد عمل دیا۔ تو پہلا ہم اسٹڈی کریں گے کہ مسلمانوں نے اس تجویز پر کیا رد عمل دیا۔ کرپس مشن تجاویز میں مسلم لیگ کا الگ وطن کا مطالبہ ماننے کا اشارہ موجود تھا۔ کرپس مشن کے اگر آپ پوائنٹس کو اسٹڈی کریں تو وہاں پر علیحدہ وطن کا مطالبے کا جو مطالبہ ہے اس کو ماننے کا اشارہ موجود تھا کہ جو اکثریت والے صوبے ہیں آئین کو مسترد کر سکتے ہیں، اپنی آزادانہ حیثیت قائم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس مشن کے اکارڈنگ پاکستان کی تخلیق کا اشارہ تو ملتا ہے، لیکن
پھر بھی جو اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے وہاں پر بھی مسلم لیگ نے جو ہے اس پر اطمینان کا اظہار کیا، لیکن کچھ پوائنٹس جو تھے اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر اس مشن کو مانا جائے تو پاکستان جو ہے فوری طور پر اس مطالبے پر عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ فوری طور پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی کرپس مشن تجاویز میں مسلم لیگ کا الگ وطن کا مطالبہ ماننے کا اشارہ موجود تھا، یعنی مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنی جداگانہ حیثیت قائم کر سکتے تھے، یوں پاکستان کی تخلیق کا امکان موجود تھا۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد قائد اعظم رحمہ اللہ اور آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بنیاد پر کرپس مشن کی تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف صاف الفاظ میں اور فوری طور پر تجاویز میں تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ مسلمان اور قائد اعظم یہ چاہتے تھے، آل انڈیا مسلم لیگ کمپلیٹ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو پاکستان کا مطالبہ ہے اسے صاف صاف الفاظ میں اور فوری طور پر تسلیم کیا جائے۔ ان تجاویز میں تو اس کو صاف صاف الفاظ میں تسلیم نہیں کیا گیا، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اگر ہم ہندو کی جماعت کو دیکھیں کہ انہوں نے اس کو کیوں مسترد کیا، گاندھی اور ان کی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس، گاندھی کی سیاسی جماعت کیا تھی؟ انڈین نیشنل کانگریس، اور مسلمانوں کی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ تھی، نے بھی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والے اختیار کو سخت ناپسند کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے، آئین کو مسترد کر دیں گے تو ظاہری بات ہے وہ اپنی آزاد حیثیت بنا لیں گے۔ انہوں نے اس پوائنٹ کی بہت مخالفت کی اور سخت اسے ناپسند کیا۔ تقسیم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی واضح یا مبہم تجویز کو کانگریس ماننے پر آمادہ نہیں تھی، کیونکہ کانگریس تقسیم کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے وہ ان پوائنٹس پر آمادہ نہیں ہوئے۔